السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے اور ہمارے وجود کے لیے سب سے اہم موضوع ہے۔ عورت کی جب بات ہوتی ہے تو معاشرے کا نصف، کیونکہ معاشرہ بنتا ہے مرد اور عورت سے، تو معاشرے کی آدھی اور معاشرے کا نصف حصہ ایک عورت ہوتی ہے، اور باقی نصف حصے کو جننے والی بھی وہ عورت ہوتی ہے، اس کو بنانے والی بھی وہ عورت ہوتی ہے، وہ بچوں کی تربیت دینے والی اور عورتوں کی تربیت دینے والی یہ عورت ہوتی ہے۔ اور اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے 3 حصہ بتایا کہ عورت جب ماں ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کو خوش رکھا جائے۔ باپ کے جب 1 نمبر دیا گیا، 1 موقع دیا گیا، تو ماں کو 3 موقع دیا گیا، اور اگر بیوی ہے تو اس کے حقوق بتائے گئے، اور اگر بیٹی اور بہن ہے تو اس کی تربیت کا فریضہ جو ہے مرد پر ڈالا گیا۔ عورت نسلوں کو تربیت دینے والی، قوم کے لیڈروں کو بنانے والی، عورت کے سدھارنے سے پورا معاشرہ، پورا ملک سدھرتا ہے، اور عورت کے بگاڑ سے پورا ملک اور پورا معاشرہ بگڑتا ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں نے عورت کو بنانا چاہا، اپنی قوم کی ترقی چاہی، تو انہوں نے عورتوں کی تربیت کی طرف توجہ دی، اور اگر کسی قوم میں بگاڑ لانا چاہا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے عورتوں کی بگاڑ پر توجہ دی کہ کس قسم سے عورتوں کو بگاڑا جائے۔ تو عورت ایک ملک، ایک معاشرے کی عزت کا مسئلہ بنتی ہے۔ اگر عورت کی عزت ہے تو معاشرے کی عزت ہے، اور اگر عورت کی عزت نہیں ہے تو معاشرے کی بھی عزت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان عورت، اس کے پاس کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک مسلم عورت سب سے پہلے وہ یقین رکھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بندگی کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کا خیال کرنا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارنا، یہ اس کی بنیادی، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، بنیادی باتیں جو ایک مسلمان کی نظر میں، ایک مسلمان عورت کی نظر میں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسری بات، ایک مومن عورت کی بنیادی باتوں میں جس پر وہ کسی بھی طریقے سے کمپرمائز نہیں کر سکتی، یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے اپنا دین، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنے معاملات، سب کچھ قرآن و حدیث سے لیتی ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ لوگوں کے نظریات کو، لوگوں کے کلچر کو وہ اپنے دین یا اپنے اخلاق یا اپنے عادات کا سورس اور مصدر نہیں سمجھتی۔ دین لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اخلاق لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اور اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتی ہے تو قرآن اور حدیث سے سیکھتی ہے۔ کسی اور چیز کو، کسی اور قانون کو یا کسی اور کی بات کو
اپنا سورس نہیں سمجھتی۔ تیسری بات، ایک مومن عورت کے پاس جو بنیادی بات ہونی چاہیے، جس پر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی، وہ یہ ہے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں سب سے بڑی اس پر نعمت ہے۔ ایک مومن عورت یہ یقین رکھتی ہے کہ یہ جو دین اللہ نے عطا فرمایا ہے، دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو یہ دین ہے، اور یہ دین ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے سوٹیبل دین ہے۔ اور ہرگز یہ نہیں سمجھتی کہ اسلام کی تعلیمات آج سے 1400 سال پہلے کے لیے ہے، آج کے زمانے میں یہ اس کی شریعت اور اس کا قانون امپلیمنٹ کے لائق نہیں ہے، تطبیق اور عمل کے لائق نہیں ہے، ہرگز نہیں سمجھتی۔ اور اگر کوئی عورت یا مرد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام کا قانون یہ پرانے زمانے کے لیے ہے، آج کے زمانے میں یہ سوٹیبل نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اس تصور اور اس خیال سے وہ نعوذ باللہ دین سے نکل جاتا ہے۔ چوتھی بات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومن عورتیں، صحابیات، ان کی زندگیاں جو قرآن و حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے، ایک مومن عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، اور ان کو دیکھ کر میں اپنی زندگی گزاروں گی۔ فلمی ایکٹروں کو دیکھ کر، ناچنے اور گانے والیوں کو دیکھ کر، ٹی وی میں آنے والیوں کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی نہیں گزارتی، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، آئیڈیل اگر کوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندگی گزارنے والی وہ ایمان کی پہلی جماعت، اسلام کی پہلی جماعت صحابیات ہیں، جن کو اپنا وہ نمونہ سمجھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا فحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین کرنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا، قانون بنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ پانچویں بات جو ایک مسلم عورت، ایک مومن عورت کے پاس بنیادی بات سمجھی جاتی ہے، جس پر وہ کمپیئر نہیں کر سکتی، کمپرومائز نہیں کر سکتی، کہ جتنے قوانین جو لوگوں نے بنائے، سسٹم جتنے بنائے گئے، یہ اگر یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، اور ہمیں ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مضبوط سے پکڑنا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں بنانے والے نے یہ شریعت ہمیں دیا ہے۔ اس شریعت کو بنانے والا کون ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہماری طاقتوں اور ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ تو لہذا ہم اگر سہارا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ہم سہارا لیں گے، ہم جو ہے لوگوں کے بنائے ہوئے سسٹم کا ہم سہارا نہیں لیں گے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ ذات، وہ اللہ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا؟ جبکہ وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے جو بھی نظام دیا ہے، جو بھی قانون دیا ہے عورت اور مرد کے تعلق سے، وہ اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو، مرد کو کیا حقوق چاہیے، عورت کو کیا حقوق چاہیے، مرد کو کیا دینا چاہیے، عورت کو کیا دینا چاہیے۔ بنانے والا وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے مطابق لوگوں کو شریعت بھی اسی کے مطابق اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ چھٹی چیز جو ایک مسلمان عورت، ایک مومن عورت کے پاس بالکل مضبوطی کے ساتھ اس کی بنیادی باتوں میں ہونی چاہیے اور اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، ایک مومن عورت کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ایک عورت کی حیثیت سے، وہ سب کا سب انصاف پر مبنی ہے، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس اللہ نے عورت کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے، شریعت میں جو بھی قانون ہے وہ ظلم نہیں ہے،
بلکہ وہ پورے کا پورا انصاف پر مبنی ہے، یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس کی صلاحیت اور اس کی طبیعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو ایک عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو بھی قانون عورت کے بارے میں ہے وہ انصاف پر مبنی ہے اور اس کی بہتری کے لیے ہے، اس پر کسی قسم کا ظلم اللہ نے نہیں کیا ہے۔ ساتویں بات جو ایک مومن عورت کے پاس ایک بنیادی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شریعت نہیں تھی وہ آج شریعت نہیں بن سکتی۔ کتنی عورتیں ہیں جو نعوذ باللہ کورٹوں میں جا کر اسلامی شریعت کے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کوئی عورت جو اللہ پر یقین رکھتی ہے اور آخرت پر یقین رکھتی ہے، اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے، اسلام کی شریعت کے کامل ہونے پر یقین رکھتی ہے، کیا وہ شریعت کے کسی بھی حکم کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو جن کے پاس ایمان نہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر مکمل ہونے پر اور اس کی سچائی پر، اس کے انصاف پر یقین نہیں، یہی عورتیں وہ کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت جس کے دل میں یقین ہو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے، اللہ کی شریعت کے کمال ہونے پر، اس کے اور اللہ تعالیٰ کی قانون کے پورے عدل اور انصاف پر مبنی ہونے پر اگر کسی عورت کو اگر یقین ہے تو ہرگز وہ کام نہیں کر سکتی۔ آٹھویں چیز، ایک مومن عورت کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ حق اور باطل کا جھگڑا شروع سے رہا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، اور حق اور باطل کے لیے عورت کو پھنسایا جائے گا۔ اس میں عورت کا فرض بنتا ہے کہ بالکل ہوشیار رہے، باطل سے دور رہے اور حق پر اپنے آپ کو جمع کر رکھے، کیونکہ یہ اسلام کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ نویں چیز، ایک مومن عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت پر پرانے دینوں میں یا اسلام کے علاوہ دوسری شریعتوں میں جو بھی ظلم رہا ہے اسلام اس کو مانتا نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو حقوق دیے۔ اسلام سے پہلے عورت کے بارے میں شک اور شبہ کیا جاتا تھا کہ انسان ہے کہ وہ شیطان ہے۔ اسلام سے پہلے ہمارے اس ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو، بیوی کو شوہر مگر مر جاتا تو جس آگ میں اس کے جسم کو جلایا جاتا، اس آگ میں اپنے آپ کو ڈال دینا اور جلا دینا ایک عورت کا، ایک بیوی کا فرض سمجھا جاتا تھا۔ گاندھی جی نے اپنے زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے رشتہ دار میں ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے بعد انہوں نے اس سسٹم کو بند کیا، اور یہ اسلام کی نعمت رہی جس کی وجہ سے دوسروں نے اس کو پہچانا۔ اور آخری بات، ایک مومن عورت کو یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، ہر مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر خیر اس نے کیا ہے تو انشاءاللہ خیر بدلہ ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، اگر اس نے برا عمل کیا ہے تو برا بدلہ اس کو ملے گا۔ ایک عورت یہ یقین رکھتی ہے۔ یہ 10 باتیں، یہ بنیادی باتیں ہیں جو ایک مومن عورت یقین رکھتی ہے۔ اب آئیے کہ آج جو حالات بدلے ہیں، کیونکہ جس کلچر میں اور جس ماحول میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج ایک ملک میں رہنے والی عورت، چونکہ یہاں مختلف قسم کے مذاہب ہیں، مختلف قسم کی تہذیب ہیں، ثقافتیں ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ آج دیکھیں گے کہ مسلمان عورتیں ہیں لیکن افسوس دین کے بارے میں بہت سارے مسائل نہیں جانتے،
چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں جانتے، ان کے غسل کے مسائل نہیں جانتے. کتنی عورتیں ان کو ایسا نہیں معلوم ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ اگر وہ جنابت کی وجہ سے ناپاک ہیں، ان پر فرض ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے غسل کر کے وہ نماز پڑھیں. اور اگر وہ ماہواری میں رہی ہیں اور وہ پاک ہو گئی ہیں، فجر کے وقت میں سورج نکلنے سے پہلے ان کو پاک ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ بہت بڑا جرم ہے. کتنی عورتیں نہیں جانتی ہیں پاکی صفائی کی بنیادی مسائل، دین کی بنیادی باتیں. اور جو بھی ہیں وہ دیکھا دیکھی، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے دوستوں نے کیا کیا، ہمارے گھر میں کیا چل پڑا ہے، اس کو دیکھ کر وہ دین سمجھ کر عمل کر رہی ہیں. آج یہ ہے. دوسری بات، آج کی عورت عیش و آرام پسند زندگی چاہتی ہے، ایسی زندگی جس میں اس کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو. مشینیں ہیں جی، پرانے زمانے کی طرح چکی میں پیسنے کی ضرورت نہیں، پرانے زمانے کی طرح جو ہے جی اس میں سل اور بتے میں پیسنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مشینوں کے ذریعے، گرائنڈروں کے ذریعے سارا کام ہو رہا ہے. اور یہ آرام پسندی اللہ نے جب ان کو نعمت دی ہے، بجائے اس کے کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بقیہ اوقات گزاریں، علم دین سیکھنے میں اپنا ٹائم گزاریں، کیا ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ بیکار چیزوں میں وقت گزارتے ہیں، اللہ کی معصیت میں اور نافرمانی میں وقت گزارتے ہیں، یا ایک کہ مارکیٹ میں جا کر گھومنے میں ٹائم پاس کرتی ہیں. ٹی وی کے سامنے آج کل تو سوشل میڈیا کی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور اس میں کھیل کود اور تماشے کی ساری چیزیں، اور بیٹھ کر جو ہے جب چاہے سیریل دیکھ سکتے ہیں. نعوذ باللہ یہ سارے وسائل جب آسان ہو گئی تو آج عورتوں کو ذریعہ جو ہے وقت گزارنے کا یہی سب کچھ بن گیا ہے. آپ دیکھیں گے اکثر عورتوں کا ذہن مادی ذہن بن چکا ہے، آخرت کا انہیں کوئی خیال نہیں. بھئی پروگرام ہے، چلیے آپ مولوی صاحب کیا بولیں گے، جو باتیں سنے ہی اتش نہ بولیں گے، اتنا عمل کرے تو بس. آج ایک عورت کا، عام عورت کا تصور، 30 پارے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ 30 پارے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی واقعے کو مختلف پیرائے میں بدل بدل کر پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخرت کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں مختلف انداز میں قرآن کریم کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ افسوس آج علم دین سے تعلق نہیں. ثواب، بہت ثواب کما لیا بھئی ہمیں، بس ہمیں، نعوذ باللہ. یہ تصور آج کے انسان میں، آج کے مرد اور عورت میں. وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ایک ایک ثواب کے لیے تڑپ اٹھتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اپنے نوکر کو کسی کے گھر بھیجتی کہ جا کر ان کے گھر میں یہ تحفہ دو، ان کے گھر میں یہ تحفہ دو، کھانا دو، فلاں دو. تو کہتے اپنے نوکر سے، دیکھو وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں، کیا دعا دیتے ہیں. دعا سننے کے بعد فوراً جو ہے ان کو کہہ دو کہ آپ کے لیے بھی ویسے ہی دعا میں کر رہی ہوں، تاکہ ہمارا ثواب باقی رہے. اللہ اکبر. ثواب کی فکر، ثواب کی فکر کیسی تھی؟ سبحان اللہ. بعض امہات المؤمنین ایسی تھی کہ ان کے پاس وہ اپنے ہاتھ سے کماتی تھی، محنت کرتی، دھاگا بناتی، بیچ کر پیسے لے کر صدقہ اور خیرات کرتی تھی. ام المساکین نام رکھا جائے گا. کیوں؟ ثواب کمانے کے لیے. لیکن آج ہم لوگوں میں اگر 5 پیسہ 10 پیسہ اگر کہیں ملتا ہے اس کی فکر کریں گی. مادی ذہنیت، آخرت سے کوئی تعلق نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں. آج دیکھیں گے کہ ہر عورت کمانے کے پیچھے، ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا دنیا اور کیسے بہتر بنائے، اور کیسے بہتر بنائے. مادی ذہنیت.
کس طریقے سے وہ اور کما سکتی ہے, کس طریقے سے وہ آرام کی زندگی گزار سکتی ہے. میں کیوں اپنے شوہر کے پاس پیسے مانگوں, میں خود پیسے کماؤں گی تو میرا بھائی جو ہے اپنے مرضی سے خرچ کروں گی. یہ تصور ہے. کیوں دشمنان اسلام عورت کو خراب کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عورت کو اگر ہم بگاڑیں گے پورا معاشرہ بگڑ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں, یہود میں سب سے پہلا جو بگاڑ آیا وہ عورتوں میں آیا. عورتوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے پورا معاشرہ بگڑ گیا, پوری قوم بگڑ گئی. لہذا آج کا مغربی انسان جی یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عورت کو جو ہے باہر لایا جائے, گھر سے باہر لایا جائے, باہر لا کر اس کی عزت نکالی جائے. اور نام دے رہے ہیں بڑے بہترین نام. کیا نام؟ عورت کی آزادی. جیسا کہ بعض علماء نے کہا یہ لوگ عورت کی آزادی نہیں چاہتے ہیں, عورت تک پہنچنے کے لیے آزادی چاہتے ہیں. عورت کی عزت لوٹنے کی آزادی چاہتے ہیں, عورت کی آزادی نہیں چاہتے. اور یہی حقیقت ہے. کیا آپ دیکھیں گے کس طریقے سے نعوذ باللہ آپ سنیں گے, ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آج مغربی ممالک میں, ویسٹرن کنٹریز میں عورت کا کیا حال ہے. آج کل خبروں میں آ رہا ہے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں بڑے بڑے حکومت چلانے والے لوگ, بڑے بڑے منسٹر, نعوذ باللہ ان جرائم سے محفوظ نہیں رہ پائے. ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس نے ایسا کیا, عورتوں کے ساتھ اس نے ویسا کیا, عورتوں کے ساتھ اس نے ایسا کیا. اب عورتوں کو برباد کر کے وہ لوگ کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے اچھے اخلاق کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں, خاندانی سسٹم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. عورت کو آزاد کر دیا, نہ اس کو باپ کی فکر ہے نہ اپنے بیٹے کی فکر ہے. باپ بوڑھا ہوا تو وہ لے جا کے ڈال دیے جی ہوم ایج, وہاں ڈال دیے تاکہ جو ہے اب کوئی دیکھنے والا نہیں. اور اگر بچہ پیدا ہوا تو بچے کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے تو اس کو لے جا کر وہاں ایسے نرسری اسکولوں میں ڈال دیے جو بچوں کو دیکھ رہے ہیں. اس کی زندگی شوہر کے نگرانی میں بھی نہیں رہتی. اگر وہ کسی کے ساتھ جاتی ہے تو شوہر اعتراض بھی نہیں کر سکتا. یہ ماحول آج کی مغربی ممالک کا ماحول ہے, وہاں کی عورتوں کا یہ ماحول ہے. اسلام نے خاندانی نظام بنایا, خاندان میں ایک بڑا بنایا, اور خاندان کو, گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے نظام یہ بنایا کہ عورت کو چاہیے کہ جو گھر کا جو سردار ہے شوہر, اس کی بات مانے. اور یہ فرمایا, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کیوں؟ عورت کو نیچا کرنے کے لیے نہیں. ایک جگہ اگر کوئی قوم رہتی ہے, ایک کمپنی رہتی ہے, مشترکہ کام ہونا ہے, اجتماعی کام ہونا ہے, تو ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک اس کے ماتحت ہوتے ہیں, سب اس کی بات سنتے ہیں, تب کہیں جا کر کام بنتا ہے. اور اگر دل و دماغ کو جو پاور اللہ نے دیا ہے وہ پاور ہاتھ کو اور پیر کو اور آنکھوں کو اور ہر چیز کو دے دیا جائے تو آرڈر دینے اور حکم دینے کا پاور اور ہاتھ پیر کیا ایک ساتھ انسان کے کام کریں گے؟ ہرگز نہیں. گھر کو آباد کرنے کے لیے, گھر کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا. آج عورت کی آزادی کے نام پر کیا ہو رہا ہے, یہ پورے سسٹم کو توڑ دیا جا رہا ہے. آپ مغرب میں, ویسٹرن کنٹریز میں یہ خاندانی سسٹم نہیں ہے, یہ خاندانی سسٹم نہیں ہے. ان کے خاندان ختم ہو چکے ہیں, ان کا ایک دوسرے سے رشتہ نہیں ہے. ان اپنے دادا کو جانتے ہیں, نہ نانا کو جانتے ہیں, نہ اپنے چچا کو جانتے ہیں, نہ اپنے ماموں کو جانتے ہیں. یہ حال ہے. کیوں؟ اس طریقے سے ان لوگوں نے بنایا. اور اسی طریقے سے ہر قسم کی بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ انہوں نے بنایا. عورت کو آزاد کے نام پر جی بے حیائی, جو چاہے جیسے چاہے کر سکتی ہے. اسلامی ثقافت اور اسلامی کلچر کو برباد کرنا اور اسلام کو ختم کرنا یہ مقصد ہے. اب اس کے لیے کیا کیا وہ آواز دے رہے ہیں, وسائل ان کے کیا ہیں؟
سب سے پہلے اسلام نے عورت کے حقوق ادا نہیں کیے. اسلام نے عورت کو جو رائٹس دینا ہے وہ رائٹس نہیں دیا. نعوذ باللہ. اسلام کے بارے میں جو اعتراض، اسلام نے عورت کو کیا مقام ہے وہ مقام دیا. اسلام نے کہا کہ عورت تیرے ماں باپ کے پیر کے نیچے جنت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن افسوس آج جو ہے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اسلام نے جتنی چیزیں بتائی ہیں عورت کی حفاظت کے لیے بتائی ہیں، عورت کو برباد کرنے کے لیے نہیں. لیکن آج مغرب کی دنیا کیا چاہتی ہے؟ عورت کو برباد کرے. میراث کا حق، ملکیت کا حق پہلے نہیں تھا. اسلام سے پہلے اگر عورت تجارت کر رہی ہے یا محنت کر رہی ہے، کما رہی ہے، اس کو عورت کا پیسہ ہے. مرد زبردستی اس کے پاس سے نہیں لے سکتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہے وہ آ کر سوال کر رہی ہے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں اپنے شوہر پر اپنا پیسہ صدقہ کر سکتی ہوں؟ دیکھیے یہ اسلام. شوہر زبردستی اس کے پیسے لے نہیں سکتا. اگر عورت کے ہاں پیسے ہیں، ماں باپ کی طرف سے وراثت میں کچھ پیسے ملا ہے، یا وہ بزنس کر رہی ہے، کما رہی ہے، اسلام ہرگز نہیں کہتا کہ جو ہے شوہر کو یہ حق ہے کہ زبردستی اس کو ہڑپ کر لے. نہیں، یہ انصاف ہے اسلام کا. زینب رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہے، کیا میں اپنے شوہر پر صدقہ کرتی ہوں؟ ذرا دیکھیے، مرد اگر خرچ کر رہا ہے تو یہ فرض ہے، فرض ادا کر رہا ہے. مرد اگر بیوی پر خرچ کر رہا ہے تو یہ فرض ادا کر رہا ہے. عورت اگر اپنے شوہر اس کے بچوں کو اگر دے رہی ہے تو صدقہ کر رہی ہے، وہ فرض ادا نہیں کر رہی ہے. اللہ اکبر. یہ اسلام کا تصور. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ علم حاصل کرنے کا حق دیا، ضرورت پر جا کر بزنس کرنے، کمانے کا حق دیا. بالکل. بعض عورتیں ایسی تھیں جو سبحان اللہ جن کی دکانیں تھیں، کیونکہ ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا مدینے کی مارکیٹ میں، اور عورت کو حق دیا کہ وہ شوہر کا جب انتخاب کرے تو اس سے مشورہ لیا جائے. یہ نہیں کہ زبردستی اس کو جو ہے کسی کے ساتھ اس کے گلے لگا دیا جائے. نہیں، اسلام نے اس کا حق دیا ہے. اسی طریقے سے عورت کے مساوات اور برابری کا مطلب عام طور پر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں برابر کا مطلب کہ دونوں برابر ہو جائے. کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جب اللہ نے ان کو دونوں برابر نہیں بنایا ہے؟ مرد کو مرد بنایا اور عورت کو عورت بنایا، تو دونوں میں برابری کا سوال یہ ظلم ہے. ہاں، مرد کو مرد کے لحاظ سے انصاف، عورت کو عورت کے لحاظ سے انصاف. احکام، مسائل، شریعت، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے. اسی طریقے سے آج شوہر کے خلاف بیویوں کو بھڑکانے کی جو تہذیب، یہ مغربی تہذیب ہے کہ یہ تمہارے حقوق ہیں، شوہر تم پر اعتراض نہیں کر سکتا، تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم حجاب میں رہو، تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اسلامی حدود میں رہو. نعوذ باللہ. یہ جو ہے کس کی طرف سے ہے؟ یہ مغربی تہذیب کی طرف سے ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ایک ہندوستان کی مسلمان عورت کے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں. ہندوستان کی مسلمان عورت کے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹی وی چینلز اور جو بھی سوشل میڈیا وغیرہ جو بھی ہیں، ایک مسلمان عورت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، جس میں عورت کو بے حیا بنایا جاتا ہے، ناچنے اور گانے کی تہذیب سکھائی جاتی ہے، اور عورت کی عزت کو لوٹا جاتا ہے. لوگوں کے دیکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ کس طریقے سے عورت پر ایک غیر مرد ہاتھ رکھ رہا ہے. اس قسم کی تہذیب جو ہے نعوذ باللہ سکھائی جا رہی ہے، بے حیائی کی تہذیب. اور افسوس، خاندان کے پورے افراد، باپ، ماں، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، چھوٹے بڑے، سب مل کر جو ہے دیکھ رہے ہیں تماشا. اب اس کے اثرات پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں، یہ فیملی
सीरियस है, क्या भी नहीं, इससे क्या भी नुकसान नहीं होता। क्या फैमिली, उनके अखलाक और आदत और अतवार खुद ब खुद बच्चे सीखते हैं, उनके डायलॉग सीखते हैं। इनको कुरान करीम की आयतें या उनके माने याद नहीं रहते, दुआएं याद नहीं रहती। याद रहती हैं तो क्या रहती हैं? नऊज़ुबिल्लाह, यही जो कुछ देखते हैं। आज की एक औरत के सामने, मुसलमान औरत के सामने एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। बल्कि आप देखेंगे कि बाज़ घरों में 24 आवर सिवाय सोने का जो टाइम होता है 7-8 घंटे, उनके अलावा सुबह में टीवी चालू होती है शाम तक, और अगर कोई जरा कम होगा तो कम से कम 2-3 घंटा तो उसके सामने गुजारने वाले होंगे। सवाल यह है कि आप अल्लाह ताला की किताब के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, दीन सीखने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं? लेकिन नऊज़ुबिल्लाह, इसके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक जितना टाइम दे चाहे आप दे रहे हैं। दूसरा, हिंदुस्तान के मुसलमान औरत के सामने बड़ा चैलेंज बेपर्दगी। पर्दे के साथ अगर निकलती है, हिजाब डालकर, निकाब डालकर, पूरे पर्दे के साथ, तो उसको उस पर एतराज किया जाता है, उसको बाज मौके पर उसको जगह नहीं दिया जाता, कॉलेजों से निकाला जाता है। बहुत बड़ा चैलेंज। और बाज औरतें ऐसी हैं नऊज़ुबिल्लाह, अपने मोहल्ले से जब चाहती हैं तो बुरखे में रहती हैं, लेकिन जब बस में बैठती हैं तो बस में बैठकर पूरा बुरखा निकालती हैं। माहौल का असर, माहौल का असर। यह पर्दा, यह बुर्का औरत की हिफाजत के लिए है, लेकिन होता क्या है कि नऊज़ुबिल्लाह इसको एक बर्डन समझ लिया गया, इसको एक बोझ समझा गया, इसको तरक्की के सामने रुकावट समझा गया। हालांकि ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो औरतें जो नऊज़ुबिल्लाह अपना मजहब बदलकर, अपनी इज्जत बेचकर, अपनी तहजीब बेचकर, अपने खानदान वालों का नाम जो मिट्टी में मिलाती हैं, ये वो औरतें होती हैं जो नऊज़ुबिल्लाह जो बेपर्दा औरतें होती हैं, जिनको पर्दे का कोई एतबार नहीं, जिनको पर्दे का कोई हिसाब नहीं। और नऊज़ुबिल्लाह इसकी वजह से उनकी आदत पड़ जाती है, और नऊज़ुबिल्लाह जाते हैं कई जगह पर, चाहे तालीम के मैदान में हो, चाहे या मार्केट में जाना हो, तो बेपर्दगी इनके पास जो है आम होती है। नंबर 3, औरत के सामने, हिंदुस्तान के एक मुसलमान औरत के सामने जो चैलेंज है, वो घर में जो जुल्म होता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आमतौर पर हिंदुस्तान के माहौल में औरतों पर जुल्म होता है, इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम। बाप की तरफ से, भाई की तरफ से, शौहर की तरफ से। जबकि यह बात आई है कि शरीफ आदमी औरतों की इज्जत करता है। औरतों की इज्जत करने वाला कौन है? वो शरीफ आदमी है। औरतों की गलतियों को दरगुजर करना, जी सब्र करना, तरबियत देना, घर को आबाद रखना, ये एक मामूली काम नहीं है, एक बड़ा जिहाद है। वरना मर्द और औरत में क्या फर्क रह जाएगा? इस्लाम हमें यह सिखाता है। जबकि आप देखेंगे दूसरों के दीन में, दूसरों के दीन के मानने वाले जलाकर खत्म कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। नाऊज़ुबिल्लाह, इस्लाम औरत के साथ रहम करने का हुक्म देता है। चौथी चीज, तालीम के मैदान में एक मुसलमान औरत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है तालीम हासिल करना। क्यों? इस वजह से कि वो माहौल नहीं मिलता है जहां पर वो अपने दीन को बचाया दे, दीन को बचाकर वो तालीम हासिल करे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर मुसलमानों के कॉलेजेस, जो मुसलमान इदारे चला रहे हैं, मुस्लिम इदारे, आज ऐसे कॉलेजों में बेहयाई, नाच और गाने की तरबियत दी जाती है। हमारे पड़ोस में एक मशहूर कॉलेज में, जी अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि जब तूफान आया था तो तूफान में जिन लोगों को नुकसान हुआ, उनको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए
اس کالج میں کالج کے ذمہ داروں نے کیا کیا؟ دو فلم اپنے کالج میں دکھا کر اور زبردستی اپنے بچیوں سے پیسے وصول کر کے کہا کہ ہم چندہ دے رہے ہیں، وہ پیسے جو آئیں گے وہ چندہ دے رہے ہیں۔ میں نے ان کے ذمہ دار سے کہا کہ چندہ دینے کے لیے آپ کو یہی راستہ ملا؟ نہیں، اچھا کام نہ کر رہے ہیں، کیا ہوا غریبوں کو دے رہے ہیں؟ نہ کس نے کہا کہ حرام کام کر کے آپ چندہ دیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج کے ذمہ داران، کالج کے تعلیمی مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں، یہ ان کا رونا ہے۔ ناچ اور گانے، اور نعوذ باللہ اگر ان کو موقع ملے تو ساری چیزیں جو ہے یہ حلال کر دیں گے۔ اس قسم کی تہذیب جو ہے آج کی کالجوں میں دی جا رہی ہے، اور ہمارے ایسے کالجوں میں جا کر ہماری بچیاں پڑھنے پر آج مجبور بن گئی ہیں۔ اور تعلیم کس لیے ہو رہا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری بچیاں تعلیم کس لیے لے رہی ہیں، سیکھ کس لیے رہے ہیں؟ جاب کے لیے، یا شادی کے کارڈ میں بی اے یا بی ایس سی یا جو ہے ایم بی بی ایس لکھنے کے لیے؟ یہی تو ہے۔ اس مسلمان لڑکی ایسے فیلڈ اپناتی ہے تعلیم میں جس فیلڈ میں جا کر وہ سوسائٹی کا کام نہیں کر سکتی، کیا فائدہ ہے؟ اتنا بڑا شہر چنئی، آپ کو مشکل سے حافظہ عورتیں نہیں ملیں گی۔ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، مجبور ہیں اسکولوں میں کہ ہم لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو جو ہے سامنے، لڑکوں کے سامنے، لیکن ان کی حفاظت کے لیے جو ہے عورتوں کو رکھ کر، نگرانی رکھ کر، کیمرہ رکھ کر، بہت کچھ اس کے بعد ان کو پڑھانا پڑ رہا ہے۔ تعلیم دین کی تعلیم کا میدان ہمارے عورتوں کے لیے کھلا نہیں ہے کیا؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے پر جو ہے کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں جذبہ ہے؟ یہ مردوں کے سامنے سوال ہے، یہ ہمارے عورتوں اور ماؤں کے سامنے سوال ہے۔ کیوں ہمارے معاشرے میں حافظ عورت نہیں مل رہی ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں ایک عالم عورت نہیں مل رہی ہے؟ عربی سکھانے والی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ نعوذ باللہ، جبکہ ڈاکٹر اور انجینئر بے شمار ملیں گے، بے شمار ملیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے، وہ ہے کام کا۔ مسلمان شریف خاندان کی لڑکی پڑھ رہی ہے، سیکھ رہی ہے، بعد میں جا کر جا رہی ہے آئی ٹی کمپنی میں جا کے کام کر رہی ہے غیروں کے ساتھ۔ جی، اختلاط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے مردوں کے ساتھ؟ غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھنا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ آخر کیا ہے؟ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، باپ سے آ کر ڈیمانڈ کرتی ہے، اور باپ بھی کیا کرے گا؟ مجبور ہو کر شادی کرتا ہے۔ آج یہ ہمارا ماحول ہے میرے بھائیوں۔ چھٹی چیز جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو چیلنج ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جن کا مقصد ہی مسلم عورتوں کو اسلام سے نکالنا ہے، ان کو غیر مسلم بنانا ہے، ان کو دین سے دور کرنا ہے، ان کا ٹارگٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نیوز پیپروں میں آیا تھا، فلاں اسٹیٹ میں، فلاں صوبے میں، اسٹیٹ کے حوالے کے ساتھ، کہ ہمارا ٹارگٹ ہے ان تنظیموں کا کہ ہم 2000 یا 1500 عورتوں کو ہم کیا کریں گے، مسلمان عورتوں کو لو جہاد کے نام پر ہم ان کو جو ہے غیر مسلم بنائیں گے۔ ٹارگٹ۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی بچوں کے، اپنی بیٹیوں کو، اسلام کے بیٹیوں کو بچانے کے لیے ہم نے کوئی بچاؤ کا ذریعہ کوئی ہم نے بنایا؟ کوئی اس کی فکر کی؟ یہ آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں، ہمارے مرد اور ہماری عورتیں ہوشیار ہو جائیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ ان لوگوں نے جیسے پلاننگ کیا، وہ پلاننگ ان کے پاس طاقت ہونے کی وجہ سے پوری طریقے سے وہ لوگ اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، قانون بدل رہے ہیں۔ کس طریقے سے مسلمانوں کی قتل و غارت گری ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس ہم سو رہے ہیں، ہم غفلت کی نیند میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ساتویں چیلنج جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے خاندانوں میں جو عادتیں ہیں، اطوار ہیں، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج۔ بعض خاندانوں میں عادت ہیں، اطوار ہیں، اور وہ عادتیں چاہے اسلام کے خلافی صحیح،
ہم اس کو پکڑے ہوئے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. نعوذ باللہ. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ عورت جو ہے اپنے دین کو اور اپنے سوسائٹی کو سب کچھ چھوڑ کر وہ نکلنے کے لیے تیار ہے. 8ویں چیز، غلط قسم کے عقیدے اور خیالات، باطل خیالات، باطل عقیدے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایسے عقیدے اور ایسے خیالات عورتوں میں ہیں جس کی وجہ سے وہ عورت نعوذ باللہ جادو، جی کالا دھندا، کیسی کیسی چیزیں، خاندان ہی برباد ہو جا رہا ہے جس کی وجہ سے خاندان برباد ہو جا رہا ہے. بیٹے اور ماں کے درمیان جدائی، خاندان سے توڑنا، نعوذ باللہ کیا کیا حرکتیں نہیں ہوتی ہیں عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، ان چیلنجوں کا نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان عورت کی آئیڈینٹی نہیں رہ گئی، اس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں رہا. ہر جگہ بے حیائی، بے حیائی، نعوذ باللہ ایسی بے حیائی کہ مت پوچھو. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، میں مدراس کے ایک علاقے میں جا رہا تھا، گلی میں جا رہا تھا، دیکھ رہا ہوں کہ چند لڑکیاں ہیں، ہندو لڑکیاں، ان کے ساتھ جو ہے ہندو مرد ہیں، اور ان عورتوں میں، ان لڑکیوں میں ایک مسلمان عورت بھی برقع پہنی ہوئی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کو چھیڑنے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے، جی لڑائی کا ماحول یا فساد کا ماحول بنانے کے لیے کسی ہندو کو بھی برقع بنا کر لے جا رہا ہو، اللہ عالم. لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاشرے میں ایسی عورتیں ہیں، نعوذ باللہ ایسی لڑکیاں ہیں جن کے تعلقات غیروں کے ساتھ ہیں. کیوں؟ یہ بے حیائی کی وجہ سے، یہ اسی نتیجے کی وجہ سے. اور قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں عورت کی حفاظت کے جتنے وسائل دیے گئے ہیں، سبحان اللہ، کسی اور ذات کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا. کسی بھی ایک اجنبی مرد کے ساتھ ایک عورت الگ نہیں ہو سکتی، جی پردے میں رہے گی. بات کرتے ہوئے اجنبی مرد کے ساتھ بات کا انداز ہے، اس انداز سے بات کرے گی، نرم کے انداز میں بات نہیں کرے گی، کہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ جس کے دل میں نفاق ہے، جس کے دل میں بگاڑ ہے، وہ اس عورت کی خواہش نہ کرے. آج ہماری عورتوں میں دین پر جرت، میں نہیں مانتی، صاف کہتے ہیں میں اس دین کو، میں اس شریعت کو نہیں مانتی. کیوں؟ دین پر تربیت نہیں ہوئی، دین کی عزت ہم لوگوں نے، دین کی محبت ان کی دل میں نہیں بٹھائی، اور اللہ کے لیے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی، یہ جو محبت اور دشمنی کا جو تعلق جس طریقے سے ہونا چاہیے اللہ کے لیے، وہ چیز نہیں رہ گئی، وہ چیز ختم ہو گئی، اخلاق ختم ہو گئے. آپ دیکھیں رپورٹ میں آیا ہے کہ اٹلی میں 40% عورتیں جن کی عمر 14 سے 50 سال تک ہیں، ان کی عزت جو ہے محفوظ نہیں رہتی ہے. ساؤتھ افریقہ میں کہتے ہیں کہ ہر آدھے منٹ میں ایک عورت کی عزت لوٹی جاتی ہے. 42% عورتیں، امریکن عورتیں، نعوذ باللہ ان کے کام کے جگہوں میں، پڑھائی کے جگہوں میں، عام سڑکوں میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتا ہے. اور انگلینڈ میں 47% عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک، یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی تہذیب کی وجہ سے، عورت کی آزادی کی وجہ سے. اسی طریقے سے آج ایک ہندوستان کی مسلمان عورت کے سامنے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے اہم چیز کیا ہے، وہ بنیادی باتیں کیا ہیں جس پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ سارا بگاڑ جو ہے، یہ سارا توازن جو ہے بگڑ چکا ہے. اور یہ جو کیا اصل ہے، کیا جو ہے دوسری چیز ہے، ثانوی چیز ہے، یہ ان کے پاس نہیں ہے. ان کے دماغ میں جو آیا وہ کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں جو آیا وہ چھوڑ رہے ہیں. اب اس کا کیا حل ہے؟ ان چیلنج کا میں نے ذکر کیا، چیلنج کے اثرات کیا ہیں، کیوں ہو رہا ہے، کیسے پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے اپنی عورتوں کی اصلاح کے لیے. علماء کا فرض بنتا ہے، ذمہ داروں کا فرض بنتا ہے. دوسری بات، مسلم نوجوان عورتوں کو
سکھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر کالج اور اسکولوں کی طالبات کو دین کیا چیز ہے، دین کی کیا اہمیت ہے، ان کے دین کی حفاظت کی جائے، کسی بھی حالت میں وہ دین کو نہیں چھوڑیں، حجاب کو نہیں چھوڑیں، دوسروں کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں، اسلام میں یہ شریعت میں حرام ہے۔ اور یہ بتانا کہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنا، ایک مشرک اور کافر کے ساتھ شادی کرنا، سوچنا ہی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی عورت سوچتی ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو نعوذ باللہ اس عقیدے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک مومن غلام ایک مشرک سے بہتر ہے اگرچہ کہ وہ مشرک تم کو پسند آئے۔ غلام، ایک مومن غلام بہتر ہے کس سے؟ ایک مشرک سے، ایک کافر سے، اگرچہ کہ وہ تمہیں پسند آئے۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت اور اس کی معافی اور بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ عورتوں کو ہماری مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں آنے کی اجازت دینی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ مارکیٹ میں جانے کی پرمیشن ہم دے رہے ہیں، آٹو میں بیٹھ کر دوسرے ڈرائیور کے ساتھ جانے کی ہم پرمیشن دے رہے ہیں۔ ہم اگر روک رہے ہیں تو مسجدوں میں جانے سے، جہاں دین کی باتیں وہ کچھ سن سکتی ہے۔ نہیں، افسوس ہمارے ہاں اکثر مسجدوں میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں، کم از کم جمعے کے خطبے کے لیے، رمضان میں تراویح تو پڑھنے کے لیے، درس تو سننے کے لیے تو موقع دینا چاہیے۔ آپ ذرا بتائیے ہماری عورتوں کو دین کی باتیں سننے کا کب موقع ملتا ہے؟ ضرورت ہے عورتوں کے لیے پروگرام ترتیب دیا جائے، کانفرنسیں بنائی جائے ان کے لیے، مسجدوں میں پروگرام کیا جائے، خاص پروگرام عورتوں کے لیے، تاکہ عورتوں کے مسائل، عورتوں کی تعلیم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کو آپ نے جمع کیا، جب عورتوں نے کہا کہ مرد لوگ ہی ہمیشہ سنتے جاتے ہیں دین کے مسائل، ہمیں کچھ بھی موقع نہیں ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ایک بار جمع ہو جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے عورتوں سے خطاب کیا۔ قرآن کریم سکھانے کی عادت، حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سکھانے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ان کے لیے، عورتوں کے لیے خاص مکاتب کھولنا چاہیے۔ عورتوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ان کے ڈرائیور اور ان کے کام کرنے والوں کے سامنے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری عورتیں ایسی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ڈرائیور ہے اپنا، کام والا ہے اپنا، تو بالکل بے پردگی میں ان کے سامنے آتی ہیں۔ اور ضرورت ہے کہ جتنے بھی وسائل ہیں ان وسائل پر نظر رکھی جائے، اور خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں، مردوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ اپنے نوجوان لڑکیوں پر نظر رکھیں، وہ کیا کر رہی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، کیا تعلق، نعوذ باللہ کہیں غلط راستہ تو اپنا نہیں رہے ہیں۔ شک کی بات نہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ انجانے میں اور نوجوانی کے جوش میں غلط قدم نہ اٹھا لیں، کیونکہ عام طور پر 18 سال، 19 سال، 20 سال کی لڑکیاں کچے ذہن کی ہوتی ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ جو راستہ اپنا رہی ہے اس کا کیا نقصان ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ضرورت ہے کہ ہم عورتوں کے لیے، خاص مسلم عورتوں کے لیے دینی چینل بنائیں، ریڈیو میں ہو یا ٹی وی میں ہو، خاص چینل عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے واٹس ایپ گروپ بنائے جائیں جن کے ذریعے دین کی تعلیم ان کو دی جائے، اور ان سارے جو افکار، غلط افکار ہیں، ان سے بچانے کی ہمیں کوشش کی جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے عورت کو کہ ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی کیا ہے کہ قوم کے معماروں کو تیار کرنا، لیڈروں کو تیار کرنا، مردوں کو بنانا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کا ہمیں نتیجہ ہے کہ سب سے بڑا کام عورت کا کام اس کے گھر میں ہوتا ہے، اس کے گھر کے باہر نہیں، اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ ایک مومن عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، اپنے خاندان کی حفاظت کرنے والی اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں، بھائیوں، وقت مختصر ہے، یہ موضوع بڑا طویل ہے۔ مولانا نے آپ کے سامنے بہت ساری عورتوں کی مثالیں دی، ہمارے سامنے ایسی ایسی مثالیں ہیں صحابیات میں کہ سبحان اللہ، ایسی صحابیات کہ جب ان کے سامنے ذکر کیا گیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھتے ہیں مسکراتے ہوئے. کہتے ہیں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میری امت کی پہلی جماعت سمندر پر سوار ہوگی. سمندر پر سوار ہو کر اسی طریقے سے جائے گی جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھ کر جاتے ہیں اور جا کر جہاد کریں گے. عورت کہتی ہے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں اس فوج میں رہوں. عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ میں اس فوج میں رہوں. جاتی ہے وہ عورت اور شہید ہو جاتی ہے اور وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے. مسلمان عورتوں میں ایسی عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو تربیت دی. کہا محمد دیکھو یہ جو قلعہ ہے قسطنطنیہ کا قلعہ، یہ قسطنطنیہ کا قلعہ تم فتح کرو گے. اپنے چھوٹے بچے کو لے جا کر تہجد کی نماز سے اٹھ کر تربیت دیتی ہے. بچہ کہتا ہے ماں میں کیسے میں جا کر فتح کروں گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے گا، تم فتح کرو گے. یہ جذبہ دینے والی اور یہ تربیت دینے والی کون تھی؟ یہ مسلمان عورت. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے ان کی ماں تہجد کی نماز میں کیسی روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بینائی واپس دے دے، اور کس طریقے سے اللہ نے ان کو نعمت دی. اور الحمدللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کوئی کتاب جو انہوں نے لکھی، دنیا میں قرآن کریم کے بعد اگر کوئی سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے، جس پر ساری امت کا اتفاق ہے. آخر وہ عورتیں اگر ہوں گی تب ویسے بچے پیدا ہوں گے، تب ویسے دل میں درد رکھنے والے نوجوان پیدا ہوں گے میرے بھائیوں. ورنہ آج جو بگاڑ ہے اپنی قوم کا، ہماری نسل کا، وہ بگاڑ اس وجہ سے کہ ویسی عورتیں نہیں رہی ہیں. مادی ذہن بن گیا ہے، دنیا کے آرام اور آسائش دیکھنے والے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یتیم بن جاتے ہیں. یتیم، ان کی ماں کہتی ہے فکر مت کرو میں کماؤں گی، تم جا کر پڑھو، میں تمہاری تعلیم کا اور تمہارے کھانے پینے کا میں انتظام کرتی ہوں. امام شافعی تب جا کر امام شافعی بنے ہیں. آج کی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے فریضے کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں. ان کا کام گھر کے باہر نہیں، فیکٹریوں میں نہیں، کمپنیوں میں نہیں. ان کا کام جو ہے سب سے بڑا کام گھر میں ہے. سب سے انسان فیکٹریوں کو اور چیزوں کو بنانے سے بڑھ کر انسان کے دل و دماغ کو بنانا سب سے بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری عورتوں کو اپنے فریضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور ہماری عورتوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمارے دین پر، اسلام پر اور ایمان پر ہمیں زندہ رکھے اور ایمان پر ہماری موت ہو. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.